یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ قصص القرآن کے سلسلے کا 11واں پروگرام پیش خدمت ہے، جس میں ہم بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم کی 25 سورتوں کی 63 آیات میں موجود ہیں، جبکہ 14ویں سورہ قرآن کریم کی 14ویں سورہ سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، برگزیدہ پیغمبر اور تمام عرب کے جد موجد ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 ایسے فرزند عطا فرمائے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جو نسل اسماعیل جن سے پروان چڑھی، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نسل اسماعیل کے آخری اور پہلے نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ دوسرے نبی جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کی نسل بنی اسرائیل پروان چڑھی۔ یہ ایسی بدقسمت اور بدنصیب نسل تھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء جو ہے وہ مبعوث فرمائے، بہت ساری آسائشیں مبعوث فرمائیں، ان کے لیے بہت ساری چیزیں من و سلوہ اور بہت سے انعامات دیے۔ اس کے باوجود بھی یہ قوم آج تک اپنی بدنصیبی کا رونا رو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ آپ کو سب سے زیادہ آزمائشیں آپ کے حصے میں آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ان کے درجات کے حساب سے آزمائشوں میں مبتلا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، ان کے بارے میں مختلف احادیث میں اور مختلف کتب میں ان کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ دراصل توریت اور قدیم تواریخ میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ لکھا گیا، اور اسی کو ہمارے مسلمان اکثر محدثین نے بھی تاریخی بتایا، لیکن قرآن کریم کی سورہ انعام آیت نمبر 74 میں آپ کے والد کا نام آزر بیان فرمایا گیا۔ اور پھر حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات تحریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو آزر کہہ کے مخاطب فرما رہے ہیں، آزر بیان فرما رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی اس بات کے علاوہ آپ کو والد کا کوئی اور نام لکھیں؟ لہٰذا ہمارے لیے سب سے مقبول اور سب سے افضل نام یہی ہے۔ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے قصص الانبیاء کی جو ان کی کتاب ہے، اس میں آپ نے اس چیز کو تحریر فرمایا صفحہ نمبر 144 پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد سرزمین عرب سے ہجرت کر کے ایک ایسی سرسبز شاداب بستی کی طرف گئے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ اس بستی میں آباد ہوتے چلے گئے، اور وہ بستی دنیا کی جنت نظیر بستی تھی۔ جب یہ لوگ اس بستی کی سرسبز شادابی کو ان لوگوں نے دیکھا، وہاں پر آباد ہوئے، وہاں کے باغات، وہاں کے کھیت کھلیان، تو انہوں نے اس بستی کا نام باب ایل رکھ دیا۔ باب ایل کے معنی ہے جنت کا دروازہ۔ عزیزان گرامی، یہی جنت کا دروازہ باب ایل بعد میں بابل کہلایا۔ موجودہ عراق کے شہر بغداد کے جنوب میں 90 کلومیٹر کی مسافت پر دریائے فرات کے کنارے آج سے 5000 سال قبل یہ شہر آباد تھا، جو 2500 سال قبل مسیح میں اس شہر کو برباد کر دیا گیا جب ایران کے فوجوں نے
यहाँ पर बर्बादी की तो ये शहर तबाह व बर्बाद हो गया। ये 2500 क़ब्ल मसीह की बात है। आज भी बगदाद के मुज़ाफ़ात में इस शहर के खंडरात मौजूद हैं, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के आसार क़दीमा ने इराक़ का एक वर्सा करार दिया और इसे इराक़ के कौमी वर्से में इन खंडरात को शामिल किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने बचपन ही में नबी के लिए मबूस फरमा लिया था, मुंतखब फरमा लिया था। आपकी पैदाइश का क़िस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। ये जगह बाबुल, जहाँ पर कि आपकी पैदाइश हुई, आपके वालिद आज़र जो थे ये बुतगर थे, बुतों को तराशा करते थे, बुत तराश थे। ये बुतों को तराशते थे और न सिर्फ तराशते थे बल्कि उन बुतों को फ़रोग़्त भी किया करते थे। ये आज़र ही बाबुल के सबसे बड़े कलीसा और मंदिर के मजहबी पेशवा भी थे। ये इनका पेशा भी था और ये अपने बुतों को तराश के फ़रोख्त किया करते थे। पत्थर के बुत भी थे और लकड़ी के बुत भी थे। ये बाबुल में उस ज़माने में नमरूद नस्ल के एक बादशाह हुकूमत किया करता था, जिसका नाम तारीख़ में नमरूद बिन कनान है। ये बादशाह बड़ा ज़ालिम और जाबिर बादशाह था। ये अपने आप को रब कहलवाया करता था और ज़बरदस्ती अपनी कौम को मजबूर करता था कि वो कौम इसकी इबादत करें, इसकी परस्तिश करें, और किसी में मजाल न थी कि जो इसकी परस्तिश ना करे, इसकी इबादत ना करे। नमरूद यहाँ पर हुकूमत कर रहा था। कहते हैं कि इसने 400 बरस तक बाबुल पे हुकूमत की। नमरूद एक रात जब सो के उठा तो बड़ा परेशान था। उसे ख्वाब नज़र आया। उसने देखा कि आसमान पे एक चमकदार सितारा है और वो इतना चमकदार और इतना रोशन है कि उसने पूरे आसमान के सितारों की रोशनी को मदम कर दिया। दूसरी रात फिर उसने ख्वाब देखा। तीसरी रात फिर जब उसने ख्वाब देखा तो वो परेशान हो गया। उसने शहर के तमाम जो नजूमी थे और जो उसके मजहबी स्कॉलर थे उन सब को जमा कर लिया और उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर बादशाह को ताबीर बताई कि बादशाह सलामत, आपकी बादशाहत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जो आपकी बादशाहत को हिला कर रख देगा, जो आपको बहुत मुश्किलात में डाल देगा। आपको बादशाहत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपकी कौम को बहकाएगा और आपकी जो ये खुदा की दावेदारी है इसको भी वो चैलेंज करेगा। नमरूद ने जब सुना तो गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म दिया कि आज के बाद जो नौज़ाइंदा बच्चा बाबुल में पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। मौरख़ीन लिखते हैं कि बाबुल के जो बाज़ार थे उन नौज़ाइंदा बच्चों के खून से रंगीन थे। यही वो वक्त था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने वाले थे। इनका बाप आज़र, जब उसने ये बयान सुना, उसने मंज़र देखा तो उसे अपने बेटे की जान अजीज़ थी। उसने क्या किया, अपनी अहलिया को लिया और पहाड़ों के खुफिया गार में रोपोश हो गया। उस गार के अंदर ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और आप जब तक चलने फिरने के काबिल न रहे आप उसी गार में रहे। ये पहली आजमाइश थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस आजमाइश से गुज़रे। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र के घर आ गए। आप दूसरे बच्चों से बड़े मुख्तलिफ थे, नहायत बुर्दबार, नहायत संजीदा, हर चीज़ पे गौर व फ़िक्र करने वाले। जब मासूम थे घर आए तो देखा कि वालिद जो है वो पत्थरों को तराश के एक इंसान नुमा बना रहे हैं, दरख्तों को, लकड़ी को काट के उसके भी बुत बना रहे हैं। पूछा, बज़ूर ये क्या है, ये आप क्या बना रहे हैं? कहा, बेटा ये हमारे खुदा हैं, हम अपने खुदा बना रहे हैं, हम अपने रब को बना रहे हैं। बड़े परेशान हुए। कहा, बज़ूर ये ना तो बोल सकते हैं ना बात कर सकते हैं, आप इन्हें बता रहे हैं।
بنا رہے ہیں، ہم اپنے رب کو اپنے ہاتھ سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ کہا بیٹا تم ابھی معصوم ہو، تم ان باتوں کو نہیں جانتے، تم ایک کام کرو، یہ ٹوکرا لو اور اس ٹوکرے میں کچھ بت رکھے ہوئے ہیں، یہ بابل کے بازاروں میں لے جاؤ اور بابل کے چوک پہ جا کے اس کو فروخت کرو۔ باپ کے ذہن میں خیال تھا کہ جب یہ ابراہیم ان بتوں کو بابل کے چوک پر فروخت کریں گے تو پھر ان کو کچھ محبت بھی پیدا ہو جائے گی، یہ ان کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ بھی استعمال کریں گے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایک ٹریٹمنٹ تھا جو آزر اپنے بچے کو دینا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے فرما بردار تھے، بڑے اطاعت گزار تھے، باپ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، اس ٹوکرے کو سر پہ رکھا اور بابل کے بازار میں چلے گئے۔ بابل کے بازار میں بڑا رش تھا، چوک پہ بڑا رش تھا، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ یہ معصوم بچہ بھی اپنے ٹوکرے کو نیچے رکھ کے کھڑا ہو گیا اور 2 بت ہاتھ میں اٹھا لیے، ایک بت پتھر کا تھا اور ایک بت لکڑی کا تھا، اور آواز لگائی، اے بابل کے لوگوں، دیکھو میں آج تمہارے خدا کو فروخت کرنے آیا ہوں، آؤ اور مجھ سے اپنے خدا کو خرید لو۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو آزر کا بیٹا ہے، آج باپ کی جگہ یہ آیا ہے۔ لوگ جمع ہوئے، بھیڑ جمع ہوئی۔ جب بھیڑ جمع ہوئی تو کہا کہ دیکھو یہ تمہارا وہ خدا ہے کہ جو نہ بات کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ تمہارے خدا ہیں اور میں مجبور ہوں، میرے ابا حضور نے بھیجا ہے کہ میں انہیں فروخت کروں اور تمہیں دوں، تم پیسوں سے ان اپنے خداؤں کو خریدو جو بے ضرر ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ دیکھو یہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پتھروں کا بت تھا جب اسے نیچے پھینکا تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارے خدا کی اصلیت کہ تمہارا خدا اپنی بھی حفاظت نہیں کر پایا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو کیونکہ مذہبی پیشوا کے بیٹے تھے، معصوم تھے، ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ بھیڑ کی صورت میں آزر کے پاس چلے گئے اور کہا اے آزر، آج تمہارے بیٹے نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، اس نے پورے چوک پہ ہمارے خداؤں کی بے عزتی کی ہے، ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں جو آج تک کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوکرا لیے حاضر ہو گئے۔ باپ نے غصے سے بیٹے کو دیکھا، ٹوکرا ان سے چھینا اور کہا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، لیکن دل میں خیال ضرور تھا کہ کوئی نہ کوئی تو خدا ہے، اس کائنات کو بنانے والی کوئی ہستی ایسی ضرور ہے، مجھے اس ہستی کو تلاش کرنا ہے۔ اس جستجو میں لگ گئے۔ رات ہوتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے ستارے آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں بس یہی ستارے میرا خدا ہوگا، کیونکہ اتنے سارے ستارے ہیں، یہی پورے نظام کائنات کو چلا رہے ہوں گے۔ لیکن جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو ان ستاروں کی روشنی مانت پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو اپنا وجود ہی نمٹا رہے ہیں۔ پھر ایک دن پھر آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں 14ویں کا چاند ہے، بڑا خوبصورت چاند ہے، وہ اس طرح چمک رہا ہے کہ اس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو روشن کر دیا ہے۔ کہتے ہیں بس یہی میرا خدا ہوگا، یہی میرا خدا ہوگا۔ لیکن جب صبح کی روشنی ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی مانند پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دن سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب سورج اوپر آ جاتا ہے اور اس کی روشنی پورے ملک میں پھیل جاتی ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بس یہی میرا خدا ہے، اس لیے کہ اس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں غروب ہونے والی تو میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ نام کی آیت نمبر 75 سے 79 کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قصے کو بیان فرمایا ہے۔
اب پھر اس جستجو میں لگ جاتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو میرا خدا ہے۔ اسی فکر میں، اسی جستجو میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے آسمان کی بہت ساری چیزوں کو اس لیے دکھا دیا کہ وہ قوم ستاروں کو بھی پوجا کرتی تھی، چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، سورج کی بھی پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خلعت نبوت پر بٹھانا ہے، اب ان سے وہ کام لینا ہے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کو خلعت نبوت پہ بٹھا دیا گیا، آپ کو حکم دیا گیا کہ اب تم جاؤ اور ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دو۔ پہلے اپنے گھر والوں کو دو، پھر اپنے محلے والوں کو دو، پھر اپنے بازار میں دو، اور اس طرح اپنی پوری قوم کو بتاؤ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ گناہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ جب خلوت نبوت مل گئی، اور نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے والد محترم کے پاس آئے اور والد سے کہا کہ والد صاحب جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ والد صاحب وہی بتوں کو تراش رہے ہیں۔ کہا ابا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو کسی بھی کام کے نہیں ہیں، آپ ان کو چھوڑیے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایک ایسی تعلیم عطا فرمائی ہے، ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا ہے، ایک ایسا انعام عطا فرمایا ہے کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ہم اور آپ دونوں مل کے اپنی قوم کو اس بری عادات سے، اس جہنم کے راستے سے دور کریں گے۔ ہم انہیں ایک اللہ کی طرف لائیں گے، ہم ان میں تبلیغ کریں گے، انہیں سمجھائیں گے، انہیں بتائیں گے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ باپ نے بڑے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابراہیم تو کیا چاہتا ہے؟ ہم اپنے آباء و اجداد کی اس کو ختم کر دیں؟ دیکھ ابراہیم، میں بہت عرصے سے تیری باتیں سن رہا ہوں، تیرے تیور دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اب تو یہاں سے دفع ہو جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد محترم کے غصے کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ فرمانبرداری ہے، یہ باپ کا احترام ہے۔ باپ کافر ہے لیکن اس کا احترام بھی اپنی جگہ ملحوظ ہے۔ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، میں آپ سے اپنا راستہ جدا کر لوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ کو نیک راہ پر لانے کے لیے اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر آپ جب باپ کی اس بات سے اس سے نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ قوم کی طرف آتے ہیں۔ بابل کا چوک ہے، قوم کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں راہ راست دکھانے آیا ہوں، میں وہ راستہ دکھانے آیا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو یہ بتاؤں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم ان بتوں کو، پتھر کے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو جو تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ لوگ سنتے تو سب ہیں، اس لیے کہ مذہبی پیشوا کا یہ بیٹا ہے، اور پھر نمرود اس کا باپ نمرود بادشاہ کا خاص بندہ ہے، اور سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن بولتے کچھ نہیں، اس لیے کہ ان پر تو شیطان کا غلبہ ہے۔ وہ کرتے وہی ہیں جو شیطان ان سے کہتا ہے۔ روز آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، روز تبلیغ کرتے ہیں، جب کوئی اثر نہیں ہوتا تو ایک دن جھنجھلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ان تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسی چال چلوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے جب یہ الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی بات کا لحاظ بھی رکھنا ہے، لاج بھی رکھنی ہے۔ پھر وہ وقت بڑا جلدی قریب آ جاتا ہے جو عید کا دن ہے۔ پوری قوم، سال میں ایک ہی دن ہوتا ہے، پوری بستی کے لوگ دور ایک میدان میں جشن مناتے ہیں،
صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے چلے جاتے ہیں، سورج کی پوجا کے ساتھ اپنی عبادت کی ابتدا کرتے ہیں اور رات تک اسی جشن میں، میلے ٹھیلے میں مصروف رہتے ہیں۔ جب وہ دن آتا ہے تو چند لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم بھی وہاں پہ جا کے دیکھو ہم کس طرح جشن مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری تو آج طبیعت خراب ہے، میں تو آج نہیں جا سکتا، تم خود ہی چلے جاؤ۔ یہ بات سن کے بستی کے سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب بستی پوری خالی ہو جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب بستی میں کوئی نہیں ہے، تو آپ باپ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایک بڑا کلہاڑا رکھا ہوتا ہے۔ وہی کلہاڑا ہے جس سے درخت چیر کر باپ درختوں کے بت بنایا کرتا ہے۔ اس کلہاڑے کو آپ، لکڑی کے بت بنانے والے کلہاڑے کو آپ اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں اور سیدھے چلے جاتے ہیں اس بڑے کلیسا کی جانب، اس بڑے مندر کی جانب کہ جس کا نگراں تو نمرود بادشاہ ہے لیکن جس کا مذہبی پیشوا آزر ہے۔ داخل ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں بت ہیں اور ہر بت کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے۔ اب ایک بڑا بت بیچ میں ہے جو یوں لگتا ہے کہ ان سب کا سردار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہو کر کہتے ہیں، اے میری قوم کے خداؤں، تم اس کھانے کو تناول کیوں نہیں کرتے؟ اتنا اچھے اچھے کھانے ہر درخت کے نیچے رکھے ہوئے، ہر بت کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، انہیں کھاؤ۔ دراصل ناظرین محترم، وہ کھانوں کی کہانی یہ ہے کہ جب قوم کے لوگ جشن منانے جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے کھانے، اچھے اچھے کھانے پکا کر بتوں کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں کہ جب یہ بت سارا دن جب بتوں کے قدموں میں رہیں گے تو یہ کھانے برکت والے ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے اور پھر یہ ہمارے لیے مقدس ہو جائیں گے۔ جب ہم وہاں سے واپس آئیں گے تو ہم ان کھانوں کو کھائیں گے۔ اس طرح ہمیں ان کے اپنے سوچ کے مطابق یہ برکت کا کھانا انہیں فائدہ دے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نہ کچھ بات کرتے ہو، نہ بولتے ہو، نہ کھانا کھاتے ہو، یہ تم کس قسم کے خدا ہو؟ ابھی دیکھو میں تم میں سے ایک کو مارتا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو اپنے آپ کو بچا لو اور تم سب مل کے مجھے ختم کر دو۔ یہ سب کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ایک بت کے پاس جاتے ہیں، اس کا ہاتھ توڑتے ہیں، اس کی گردن توڑتے ہیں، اسے اوندھا گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سب بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس مندر میں، اس بڑے کلیسا میں جتنے سینکڑوں بت تھے ان سب کو اوندھا گرا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کلہاڑے کو جو بڑا ان سب کا سردار جو بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے پر کندھے پر رکھ کر اطمینان سے گھر آ جاتے ہیں۔ اب شام ہوتی ہے، قوم کے لوگ واپس ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب ہم پہلے مقدس کھانا کھائیں گے اور پھر کھانا کھا کے گھر جا کے آرام کریں گے۔ جب کلیسا میں داخل ہوتے ہیں، مندر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایک وحشت ناک منظر ان کا منتظر ہوتا ہے۔ غضبناک ہو جاتے ہیں، آپس میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کے جو جوتشی ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں آزر کا بیٹا ابراہیم جو ہے وہ ان بتوں کو ہمیشہ برا کہتا رہتا ہے، یہ بھی اسی کا کام ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جاؤ بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا جاتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابراہیم یہ ہمارے بتوں کو نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ تنزیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پتا کس نے، اپنے اس بت سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ناراض ہو کے اسی نے سب کو مار دیا ہے، اسی نے سب کو قتل کر دیا ہے، اسی نے سب کو توڑ دیا ہے۔
سر جھکا کے کہتے ہیں ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ فرمایا جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جب یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو تمہارا خدا کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ ذرا یہ تو سوچو، یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے۔ یہ کہہ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہاں ان کے جوتشی جو ہیں جمع ہوتے ہیں، یہ سب نمرود بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ نمرود بادشاہ کو جب قصہ سناتے ہیں تو نمرود بادشاہ غضبناک ہو جاتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام قصص القرآن کے سلسلے کے 12 میں ہم اس کی تفصیل آپ کو پیش کریں گے۔ لیکن اب اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے اس میں جو ہم نے واقعات بیان کیے ہیں، اس کے حوالے جات کے سلسلے میں آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے قرآن کریم کی کس کس سورہ سے لیا۔ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 25 سورتوں کی 63 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، اور 14ویں سورہ ابراہیم ہے۔ والد کا نام آزار، سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں آپ چیک کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ جس کے بارے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ ہمارے لیے آزر ہی مقدس ہے، یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص الانبیاء کے صفحہ نمبر 144 میں موجود ہے۔ بچپن ہی میں نبوت کے لیے منتخب فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں یہ بات موجود ہے۔ آگے چلیے، معبود حقیقی تلاش و نظام کائنات پر غور، سورہ انعام آیت نمبر 75 سے 79 کے درمیان اس کی تفصیل موجود ہے۔ خلوت نبوت پہ فائز ہونا اور پہلی دعوت اپنے والد کو دینا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 تا 47، اور پھر سورہ شعراء میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم، تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا، سورہ انبیاء آیت نمبر 57۔ مشرکین کی عید اور بتوں کو توڑنے کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے 2 آیتوں میں تو بڑی تفصیل سے میں نے پڑھا ہے، اور باقی آیتوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 57 سے 68 کے درمیان، اور سورہ صافات آیت نمبر 88 سے 97 کے درمیان، جس میں مشرکین کی عید، بتوں کے توڑنے کا واقعہ، حضرت ابراہیم کی طلبی، ان کا جواب اور آگ میں ڈالنے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com